تو بیچ میں ایک بات بتا دوں، بعد میں رہ جائے. بکری کی عمر 7 سال ہوتی ہے. 7 سال تک یہ ذبح کر لو یا وہ 8ویں سال میں مر جائے گی. یہ بکری 27 سال زندہ رہی نبی کے ہاتھوں کی برکت سے. تو وہ کہنے لگا اس کا کوئی حلیہ تو بتاؤ وہ کیسا تھا، کیونکہ وہ تو نظروں میں سما گئے تھے نا، ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا تھا. تو اس نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزل به صعلا وسيم قسيم في عينيه داج في أشفاره وضف في صوته سهل في لحيته كفافا إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار يتبسم عن مثل لؤلؤ منظوم. کہنے لگے یارے ابو معبد میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. کیا فساد تھی ان پڑھ عربوں کی. مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پر آ گیا. ظاہر الوضاء، ایسے نور نکل رہا تھا اس کے چہرے سے. ابلج الوجه، حسین خد و خال والا چہرہ، ہر چیز سے گھڑ کے بنائی. حسین الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن تھا. لم تعبه ثجلا، پیٹ باہر نہیں تھا کہ وہ بدصورت ہو جائے. کتنے لوگ ہوتے ہیں پیٹ سجے پاسے ہوتا ہے، آپ کھبے پاسے ہوتے ہیں، اور پیٹ کھبے پاسے ہوئے تو سجے پاسے ہوتے. ڈاکٹر کے لیے تو جائز ہی نہیں کہ موٹا ہو. اس نے علاج کیا کرنا ہے جو الٹ پیٹ ہو گئے. ایسے میں کہتا ہوں مولوی کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ موٹا ہو. تو نبی کی سیرت پڑھ کے پھر اتنے لے بدل. ایسی عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ ایڈا وڈا پیٹ بنا کے ٹوٹ پڑے. کبھی پکوڑے کھا، کبھی سموسے کھا، کبھی برفی کھا، کبھی لڈو کھا، بس کھائی جانا ہے اور کم ہی کوئی. وہ ہماری فیملی بچی ہے ماشاءاللہ جھارا پہلوان ہے. مجھ سے کہنے لگی مولانا میں 100 جو ہوتے ہیں نا گول سے جس میں ہو نہیں گول گپے کہنے لگے مولانا 100 گول گپے تو میں آرام سے کھا جاتی ہوں. میں کہ پھر چلو بھی تو چنگی پالی ہوئی ہے. لم تعبه سجلا، اب موٹے نہیں تھے. لم تجری به صالا، آپ اتنے پتلے نہیں تھے کہ بے روگ ہو جائیں، اتنے موٹے نہیں تھے کہ بدصورت ہو جائیں. وسیم، وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرتا، اس کو وسیم کہتے ہیں. کہتے میں جتنی دفعہ دیکھتی میرا دل کرتا اور دیکھوں، پھر دیکھتی پھر میرا دل کرتا اور دیکھوں. جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے اسے وسیم کہتے ہیں. قسیم، قسیم اسے کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک، کمر سے لے کر ایڑی تک، دائیں سے لے کر بائیں، بائیں سے لے کر دائیں، ہر عضو جس کا حسن کے پیکر میں ڈھلا ہوا ہو اسے قسیم کہتے ہیں. جسے ہم کہتے ہیں یار اس کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں. میرے نبی قسیم ہی تھے کہ اللہ نے حسن کا پیکر بنا کے بھیجا تھا. فی عینیہ داج، موٹی آنکھ تھی. اشکل، اداج، احور، اکحل، ابرک، انجل، یہ سب آپ کی آنکھوں کے نام. سارے الفاظ کا ایک مطلب بنتا ہے کہ اللہ نے ایسی آنکھ کسی کی بنائی نہیں. سبحان اللہ. کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا تھا، فوراً ہیبت سے سر جھک جاتا تھا.
فی اشفارہ وطف، اس کی یہ جو پلکیں تھیں یہ بڑی لمبی تھیں. ان عورتوں کو زیادہ پتہ ہے، یہ مصنوعی لگاتی ہیں نا، پلکیں مصنوعی لگاتی ہیں کہ لمبی نظر آئیں، وہ اور کوڑیاں ہو جاتی ہیں. تو میرے نبی کی پلکیں بڑی لمبی خوبصورت، اشکل، سرخ ڈورے تھے آنکھوں میں، احور، سیاہ کالی پتلی، سفید چٹا دائیں بائیں گول چکر جو ہے، ابرق بجلیوں کی طرح چمکتی ہوئی، انجل صاف ستھری، فی اشفارہ وطف، یہ بال بڑے لمبے، فی صوتہ سہل، آواز میں جادو تھا، بولتا تھا تو دل کھنچتا تھا، اور سن اور سن. فی لحیتہ کثاسہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، لمبی نہیں تھی، ایک مڑ تھی اب قدرت. فی عنقہ سطح، گردن لمبی تھی. ہمارے نبی کا قد درمیانہ تھا، لیکن لمبے سے لمبا آدمی بھی جب آپ کے پاس کھڑا ہوتا تھا تو وہ چھوٹا نظر آتا تھا، آپ لمبے نظر آتے تھے. آپ کے جو چچا ہیں حضرت عباس، وہ اتنے لمبے تھے جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، تو وہ اونٹ پہ سفر کیا کرتے تھے. جب وہ بھی ہمارے نبی کے پاس کھڑے ہوتے تو دیکھنے والے کو عباس کا قد چھوٹا نظر آتا، ہمارے نبی کا قد بڑا نظر آتا. عظیم الہامہ، سر بڑا خوبصورت تھا، گول، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے. ان فرقت حقیقتہ فرق والا فلا، یہ مانگ ایسا لگتا تھا کہ خود بخود نکلی ہوئی ہے، نکالی نہیں ہے. اور یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال لمبے تھے. واسع الجبین، ماتھا کشادہ تھا. یتلالأ وجہہ تلالؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات تھی، ہم مسجد کے صحن میں تھے، میرے نبی نے کالے اور سرخ دھاگے کی چادر لپیٹی ہوئی تھی. تو کہتا ہے میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آتے. اور جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے دیوار پہ پڑتا تھا. اتنے خوبصورت اشنب، ایسے گولائی میں، کسی کا دانت اوپر ہوتے ہیں کسی کے نیچے ہوتے ہیں، ایسے گولائی. مفلج، یہ دانت یہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ دانت، ان میں باریک خلا تھا، باریک خلا تھا. جب آپ مسکراتے تھے تو اس سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا تھا. واسع الصدر، چوڑا سینہ تھا. طویل الزندین، بازو لمبے تھے. سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی اور لمبی. رحب الراحہ، یہ ہتھیلی کشادہ تھی. علم قیافہ کے لوگ کہتے ہیں کشادہ ہتھیلی والا سخی ہوتا ہے اور چھوٹی ہتھیلی والا بخیل. رانجھا صاحب اپنے میں کھڑ لگ گئے ہو. چلنا نہیں سر، اچھا چل رہا ہے، بہت سیر تاریخ. نہیں وہ ہتھیلی دیکھ رہا ہے اپنی کہ میں کنجوس تو نہیں. رحب الراحہ، آپ کی ہتھیلی کشادہ تھی جو سخاوت کی علامت. زخم الکرادیس، آپ کے جوڑ بڑے مضبوط تھے. سوا البطن والصدر، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. سبط القصد، ایسے پورا جسم ڈھلا ہوا تھا، کہیں ادھر سے نہیں کہیں ادھر سے نہیں. سبط القصد. اشر الذراعین، یہاں تھوڑے بال تھے، کلائیوں پر تھوڑے بال تھے. باقی جسم ایسا تھا
کہ جیسے نور ہو چمکتا ہوا، اور وہ بدو کہنے لگا یہ تو وہی ہے قریشی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ وہی ہے، چل پیچھے چلیں ان کے۔ تو یہ دونوں میاں بیوی مدینہ پہنچے اور آپ کا ایمان لائے اور کلمہ پڑھا۔ جب آپ نے مدینہ پہنچ کے پہلا خطبہ دیا تو عبداللہ بن سلام یہودی آئے، آپ کے چہرے پر نظر پڑی، کما ھذا بوجہ کذاب، کسی جھوٹے کا ایسا چہرہ نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، اور وہ آپ پہ ایمان لے آئے۔ تو میرے عزیزوں، میری بچیوں، میں نے اللہ کے نبی کی عظمت کی کچھ باتیں بتائی ہیں۔ کیوں بتائی ہیں؟ جب تک آپ کو کہنے والے کی قدر نہیں ہوگی، اس کے کہے کی بھی قدر نہیں ہوگی۔ رانجھا صاحب جنرل ہسپتال میں کوئی بات کہیں تو سارے کھڑ گئے تو چلے ہویا کارتوس سے ریٹائر ہے دی گھڑی سن۔ ڈاکٹر فرید کوئی بات کریں گے تو آپ فون کریں، ہے نا یہ بات؟ راجہ صاحب کی بھی ہوگی سر، کیونکہ میرے سے زیادہ ہوگی۔ جب کہنے والے کی قدر نہیں ہوگی تو اس کے کہے کی بھی قدر نہیں ہوگی۔ ہم کتنا جشن مناتے ہیں 12 دن، کوئی ایک آدمی زندگی بدلتا ہے، کوئی جھوٹ چھوڑ دے، کوئی ملاوٹ چھوڑ دے، کوئی کھوٹ چھوڑ دے، کوئی بدکاری فحاشی چھوڑ دے، کوئی سود چھوڑ دے، کوئی شراب چھوڑ دے، کوئی لوگوں کے حق مارنا چھوڑ دے، بس جھنڈیاں لگا کے جشن مناتے ہیں کہ آپ کی ہیبت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے۔ یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا۔ عبد الخالق صاحب تھے فیصل آباد میں اے ایس پی۔ ایس ایس پی ہو کر چلے گئے کوئٹہ، وہاں سے 4 مہینے لگانے تبلیغ میں فیصل آباد آئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آج کل جو ایس ایس پی ہے ظفر لک، وہ میرا روم میٹ ہے، ہم سنڈرو ماڈل اسکول میں ایک ہی کمرے میں تھے، چلو میں تمہیں اس سے ملاؤں۔ وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ بھی ہے سی ایس ایس میں۔ تو پولیس لائن کے 2 دروازے تھے، ایک سیدھا جہاں ہم جا رہے تھے اور ایک یوں 1 کلومیٹر کا چکر کاٹ کے تھے۔ تو وہاں ایک سپاہی کھڑا تھا۔ اب ہم دونوں پہنچے، میرے سر تے بھی ٹوپی، وہ سر تے بھی ٹوپی، میری بھی داڑھی، وہ بھی داڑھی، وہ سمجھا کوئی 2 مولوی آئیں، پہلا تاثر۔ تو وہ عبد الخالق نے کہا بھائی ذرا دروازہ کھول دو۔ وہ یوں کھڑا ہو، بیٹھ یوں کھڑا ہو، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ۔ اتوں آؤ، چونکہ وہ اسے ایک صوفی صاحب سمجھ رہا ہے۔ اتوں آؤ، جون کا مہینہ تھا، کہ بھائی تیری بڑی مہربانی، گرمی ہے، ذرا لمبا سفر ہے، تو کھول دے۔ سنے نہیں صوفی صاحب، اتوں آؤ۔ پھر اس نے تیسری دفعہ کہا ارے بھائی تیری مہربانی، کہیں میں تنگ کیتی جان دو، میرے کو تو چابی کوئی نہیں، تالا لگا ہوا۔ پھر اس بیچارے کو بتانا پڑا کہ میں ہوں عبد الخالق۔ بس اتنا کہنا تھا تو ایسے کامتا کامتا نیچے جانا شروع ہوا، سر سر سر، ایسے کانپتے ہاتھوں سے اس نے چابی نکالی، دروازہ کھولا، اور کبھی آگے کبھی پیچھے، میں کہتا ہے میں نے نوکری چو انہیں کٹوا دے۔ تو وہاں سے میں نے یہ سبق سیکھا، جب تک میں کہنے والے کی عظمت کو نہیں جانتا، میں اس کے کہے کی کوئی قدر نہیں کر سکتا۔